السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک بار ایک بہت ضروری اور ایک انتہائی سنجیدہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے انسان کی معرفت، یعنی خود اپنی معرفت۔ اپنی معرفت کیا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام میں، اور مختلف روایتوں میں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ جیسے کہ ایک روایت ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی یوں کہیں کہ جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ تو آخر یہ اپنی معرفت کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ کیسے حاصل ہوتی ہے انسان کو اپنی معرفت؟ یہ سوال میں ایک لمبے وقت سے اپنے آپ سے کرتا آیا ہوں، کیونکہ یہ میرے ذہن میں واضح نہیں تھا کہ آخر یہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے چیز، انسان کو اپنی معرفت حاصل ہو، تو آخر اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کو اپنی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ غور و فکر کرنے پر، قرآن و احادیث کے اوپر اور مختلف کتب اس کے اوپر اسٹڈی کرنے کے بعد میں جو میرے عقل و شعور میں اس کا مفہوم آیا، وہ میں اس شارٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پرسیپشن ٹھیک ہے تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت بخشی۔ اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ اور اگر پرسیپشن میں کوئی خدا نخواستہ کمی ہے، غلطی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے اور آپ کو حق تک رسائی عطا فرمائے، اس بات کو سمجھنے کے قابل بنائے کہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے۔ بہرحال ایک مشہور روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جس انسان نے خود کو پہچان لیا، اپنی معرفت حاصل کر لی، اس نے اپنے خدا کی معرفت حاصل کر لی، اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو کیا مطلب ہے پہچاننے کا؟ میرے ذہن میں جو بات واضح ہوئی ہے، خدا کرے کہ وہ صحیح ہو، وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں کو پہچاننا، اپنے اس ہنر کو پہچاننا، اس خاص ہنر کو پہچاننا جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلق کیا تھا، اور اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا کہ کیوں میں اس دنیا میں آیا، اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے، اس بات کا شعور حاصل کرنا، اپنا تعلق اس قدرت کے ساتھ میں کیا ہے اس کو جاننا، اور میرا تعلق میرے رب کے ساتھ کیا ہے اس بات کو جاننا، اور میرے اوپر جو ذمہ داریاں، جو فرائض، جو حقوق دوسرے لوگوں کے عائد ہوتے ہیں، میرے اوپر دوسرے لوگوں کے، مختلف لوگوں کے جو حقوق ہیں،
ان کی معرفت حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں اپنی معرفت حاصل کرنا۔ یعنی کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاص چیزیں جو اس انسان کے اندر خلق کی ہیں، جن سے وہ کوئی پازیٹیو کام کر سکتا ہے، اور وہ کمزوریاں اور خامیاں کہ جن کے نتیجے میں انسان کسی شر کا باعث ہو سکتا ہے یا شیطان اس کو بہکا سکتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور ان کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس کے لیے کمپلسری ہے اگر وہ اپنی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کمیوں کو بھی پہچانے، ان کمزوریوں کو بھی پہچانے جہاں سے شیطان اس کو چکمہ دے سکتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اپنا تعلق پہچانے کہ میرے خالق کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور میرے اوپر دوسرے لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں ان کو پہچانے۔ اس کو مجموعی طور سے کہتے ہیں معرفت انسان، یعنی خود اپنی معرفت حاصل ہونا۔ خیر، یہ کافی فلسفیکل بات ہو گئی، اور بہرحال یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک بڑی مدت چاہیے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور جس کو جتنی جلدی نصیب ہو جائے وہ اتنے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بہرحال ہم اس کی اگر اہمیت کو سمجھیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے جس کے لیے ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی معرفت حاصل کر سکے۔ اب کیسے معلوم ہو، کیسے پتہ ہو کہ مجھے اپنی معرفت حاصل ہے؟ اس کا ایک بہت آسان سا فارمولہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، جس کو میں نے انتہائی کارآمد پایا ہے اپنی ذاتی زندگی میں، اور میں بہت زیادہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں اس بات پر کہ کس طرح سے انسان یہ پہچانے کہ مجھے اپنی معرفت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، یا میں اس راستے میں آگے بڑھ رہا ہوں کم سے کم، یا ایک جگہ رکا ہوا ہوں، یا خدا نخواستہ پیچھے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے بہت ہی بہترین، بہت ہی آسان سا ایک ایکسپیریمنٹ ہے جس کو عرض کرنے کے لیے میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے گفتگو کرنے کا میں نے ارادہ کیا، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر میں کسی انسان سے یہ سوال کروں کہ کل جو بیتا ہے، کل جو گزرا ہے، یعنی جسٹ ایک دن پہلے، آج میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور میں اس سے کہوں کہ بھئی کل آپ کو کس بات پر، کن باتوں میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن بفضل ہی تعالی آپ کانشیس تھے، آپ کو بر وقت یاد آ گیا، اور آپ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور آپ اس سے باز رہے، یا آپ کو خدا نخواستہ اس نے بہکا دیا، آپ سے کوئی غلطی ہوئی، اس کے بعد آپ کو احساس ہوا، اور احساس ہونے کے بعد میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو اس کے جواب میں جس انسان کا اس سوال کے جواب میں جس قدر کم وقت انسان لیتا ہے، اسے اتنی ہی اپنی معرفت حاصل ہے۔
جس قدر اس سوال کا جواب دینے میں وقت زیادہ لگتا ہے، انسان کو اپنی اتنی ہی کم معرفت حاصل ہے۔ یعنی اگر میں اپنے بارے میں چیک کرنا چاہوں، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہوں کہ مجھے معرفت اپنی حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یا پہلے کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، تو میں خود اپنے آپ سے سوال کروں کہ کل جو بیتا اس میں پورے دن میں صبح سے لے کر شام تک کون کون سے ایسے مواقع تھے جہاں پر میں یا تو خدا نخواستہ شیطان کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جس کے لیے مجھے احساس جرم ہوا اور میں نے توبہ کی، یا میں بہکنے والا تھا اور بفضل ہی تعالیٰ نہیں بہکا، لیکن مجھے اسپیسیفکلی وہ باتیں، وہ وقت، وہ جگہ یاد ہے جہاں جہاں ایسا ہونے والا تھا یا ایسا ہو گیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین مجھے اپنی معرفت حاصل ہے، اور پہلے کے مقابلے میں اگر یہ چیز میرے اندر بڑھ رہی ہے، پہلے میں اپنے آپ کو اس سوال کو آنسر نہیں کر پاتا تھا اور نہیں یاد کر پاتا تھا، لیکن اب پہلے کے مقابلے میں بہت آسانی سے میں اس بات کو دیکھ سکتا ہوں اپنی زندگی میں کہ کل مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں اور اس کی وجوہات کیا کیا تھیں، اور کہاں کہاں مجھے شیطان نے بہکا دیا یا مجھے بہکانے والا تھا۔ اتنی ہی زیادہ مجھے اس معاملے میں ترقی حاصل ہوئی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر میں اس کا جواب سوچنے میں، ان وجوہات کو، ان اوقات کو سوچنے میں مجھے دقت آ رہی ہے، بہت مشکل سے مجھے یاد آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب جس قدر مجھے مشکل اور دقت محسوس ہو رہی ہے، اس قدر کم معرفت مجھے اپنی حاصل ہے۔ اور خدا نخواستہ مجھے یاد ہی نہ آئے، مجھے یاد ہی نہ آئے کہ میں کہاں بہکا تھا، مجھے کس وقت شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی، مجھے یہ بالکل میں سمجھنے میں قاصر ہوں، میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں۔ یا جس شخص سے میں یہ کوشچن کرتا ہوں وہ کہے کہ نہیں مجھے تو کل شیطان نے بہکایا ہی نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کب بہکایا تھا، یا کب بہکانے کی کوشش کی تھی۔ نو، صبح سے شام تک الحمدللہ ایسا ہوئی نہیں کسی ٹائم۔ تو اس کا مطلب ہے اس شخص کو، یا یوں کہے کہ مجھے، جس کا بھی یہ جواب ہوگا، اس کو اپنی قطعاً معرفت حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو بہکانے سے مایوس نہیں ہوا، ان کے اوپر بھی کوشش کرنے سے باز نہیں آیا۔ جس ہستی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور مختلف کتب آسمانی میں سند نازل کی ہے، ان کی پاک دامنی کی، ان کے تقوی کی، ان کی طہارت کی، کہ ہم نے آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانوں میں، بڑی بڑی آزمائشوں میں، اور وہ ہر آزمائش میں کھرا اترا۔ تو ہم اور آپ جیسے ادنا انسانوں کو وہ نہ بہکائے اور وہ اس بات سے نا امید ہو، مایوس ہو کہ میں اس شخص کو نہیں بہکا سکتا، ظاہر ہے کہ مجھے بھی نہیں بہکائے گا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے انسان کا، اور وہ ہر انسان کو ہر وقت بہکانے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو جب خواہش رکھتا ہے تو وہ بہکائے گا کیوں نہیں؟ جب اس لیے نہیں بہکائے گا کیونکہ وہ اس انسان سے مایوس ہے کہ وہ اس کے بہکاوے میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے سے بھی باز نہیں آیا، وہ مجھے بہکانے سے باز آ گیا؟ مجھے وہ پورے دن میں کبھی نہیں بہکاتا، پورا وقت۔ یہ صرف اور صرف ایک فریب ہے، یقین جانیے، اور یہ صرف نتیجہ ہے اس بات کا کہ مجھے میری معرفت حاصل نہیں ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ میرے ذہن میں یہ آتا کہ مجھے شیطان نے بہکایا ہی نہیں۔ بہرحال یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں بآسانی کہ ہمیں اپنی کتنی معرفت حاصل ہے، اور اس کو میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے میں نے اس ویڈیو کو بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ بہرحال اگر
اس موضوع کے تعلق سے آپ کو اور زیادہ تجسس ہے اور ڈیٹیل میں آپ اس کے تعلق سے بات سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ میں اس خواہش کا اظہار فرمائیے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو بتفصیل آپ کے سامنے عرض کر سکوں اور زیادہ واضح طور پر ایکسپلین کر سکوں، اس کے مختلف جو زاویے ہیں ان زاویوں سے اس بات کو رکھ سکوں۔ بہرحال اس ویڈیو میں ایک بریف ایک انٹروڈکشن ہے، یہ ایک طرح کا ٹیزر سمجھ لیجیے، ٹیزر ہے، تو بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریے، کیونکہ یہ بہرحال ایک امانت ہے جو پہنچنی چاہیے جتنے بھی لوگوں کے پاس آپ اس کو پہنچا سکتے ہو، اور اگر آپ کو کچھ اس کے تعلق سے مزید آپ کو جاننا اور سمجھنا ہے یا ڈسکس کرنا ہے تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، تاکہ مجھے اس بات کا علم ہو کہ کون انسان اس موضوع کے تعلق سے کتنا حساس ہے۔ اور بس الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔